السلام علیکم۔ بھابھی میرے پاس سے اٹھ کر پہلے نیچے، چونکہ نیچے کرایہ دار بھی رہ رہے تھے، ان خاتون کے پاس جا کر بیٹھتی، پھر اسما کے گھر چلی جاتی اور کبھی کبھی میرے پاس آنے سے پہلے ان دو جگہوں پر ضرور ہو لیتی۔ وہ جو کچھ مجھ سے بات کرتی اس میں سے اپنی مرضی کی باتیں نیچے کے کرایہ دار اور اسما سے شیئر کرتی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب میرے علم میں نہیں ہے۔ حالت تو واقعی ایسے ہی کرتی تھی میری کہ ہر وقت دماغ چکراتا رہتا کہ ہوش ہی نہ رہے ارد گرد کا، مگر میں نارمل ظاہر کرتی خود کو اور روٹینی کے معاملات میں لگی رہتی کہ کچھ دن کی بات ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر بھابھی کے اس انداز کی وجہ سے میں ایک دفعہ پھر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی آخر اب بھابھی کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ میرے ساتھ دوسرے بچوں کی طرح انصاف اور احساس کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، تو ٹھیک ہے، میں اپنے صبر کو ڈبل کر لوں گی، اس آس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی کہ کبھی میری ماں کو اپنے کیے کا احساس ہوگا اور وہ میرے لیے اپنے ہر عمل کا مداوا بننے کی کوشش کرے گی۔ مگر نہیں، ان کو اس پر بھی صبر نہیں تھا، اس لیے کہ جب بھی کوئی بات مسئلہ بن جاتی ان کے لیے اور حل ان کی سمجھ سے باہر ہوتا تو ہمیشہ کی طرح پہلے اپنی بہنوں کی طرف دوڑتی ان سے مشورے لینے کے لیے، اور بہنیں ہمیشہ ہی سب سے پہلے اپنے نفع و نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے ہی مشورے دیتی کہ پہلے دیکھیں کہ باجی کا یا باجی کی اولاد کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، کہیں بات ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے، ایسا نہ ہو سسرالی رشتہ داروں کو کوئی بات مل جائے اور انہیں نیچا دکھانے کا موقع مل جائے، یا میکے کے نام اور رشتوں سے جو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں کمی نہ آ جائے۔ اگر نہیں آ رہی تو ٹھیک، ورنہ پھر کمرے کس لو، ایکا کر لو، سب کو اس بندے کے خلاف کرنے کا جو ان کی مرضی کے راجدھانی میں رکاوٹ بننے والا ہو۔ اتنا برا بناؤ، اس سے اتنا برا بناؤ کہ یا تو وہ خود اس دنیا کو چھوڑ جائے یا اوپر والا اسے بلا لے۔ خیر، صبر تو اصل میں انہیں نہیں تھا، اس لیے ہمیشہ کا جملہ، جب باجی ساڈے نال نہیں تے پھر کسے دے نال نہیں، یعنی اگر ہمارے ساتھ ہنس کے کوئی بات نہیں کر رہا تو پھر کسی کے ساتھ بھی نہ کرے، جس ساڈے نال کل بات نہیں تے کسے دے نال نہ ہوئے، جتھے اسی کہنے ہاں، جتھے ساڈی مرضی ہے، جے اوتھے اونے جگہ نہیں لینی تے پھر اسی کتھے لین بھی نہیں دینی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے انداز میں پھر باتوں کو الٹتے پلٹتے رہو کہ باجی کو لگے کہ باجی کے احساس میں، فکر میں، محبت میں بہنے باتیں کر رہی ہیں، مگر اندر سے اپنے آگے آنے والی رکاوٹوں کا صفایا کرنے پر ڈٹ جاؤ۔ اور سوچ کا یہ انداز اور اپنے آگے رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹانے کا طریقہ ان کا ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، البتہ وقت کے ساتھ ساتھ چالاکیوں میں نکھار آتا رہا ہے۔ یعنی یہ صرف ابھی کی سچویشنز کے لیے نہیں، بلکہ وہ شروع ہی سے بھابھی کے ساتھ ایسے ہی کرتی رہی ہیں، اس لیے کہ بھابھی نے کبھی بھی اپنی عقل یوز نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ہی صورتحال سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی اور لوگ انہیں اسی طرح اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ انہیں عادت ہو گئی۔ وہ یہی سمجھنے لگیں کہ مجھ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مجھ میں اتنی عقل نہیں، حالانکہ منی اور بھابھی میں عقل، تیزی سب موجود ہے، مگر اب وہ اتنی عادی ہو چکی ہیں کہ انہوں نے یہ دونوں چیزیں دوسروں کو دے دی اور خود ان کی بے دام غلام بن گئی۔ حالانکہ بے وقوفی کی حد تک سادگی مجھ میں بھی ہے، مگر عمر کے اس حصے میں تو عقل میں نے پکڑ ہی لی ہے کہ اپنے اور پرائے میں تمیز کرنے کی کوشش کرنے لگی ہوں۔ حیرت ہے نا، ایک چیز آپ کی ہے، عقل چالاکی سے آپ کی چیز بھی آپ سے لے لیتے ہیں اور ساری زندگی احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ آپ سے اپنا کام نکلوا چکے ہیں، بلکہ احسان جتاتے رہتے ہیں کہ جو محبت، جو احساس ہم کرتے ہیں وہ تمہاری اولاد بھی نہیں کرتی۔ ہمیں تم سے کوئی مطلب تھوڑی ہے، یا باجی ساڈی تیرے نال دشمنی تھوڑی ہے، ہم تو درد رکھتے ہیں کہ تم نے کتنے دکھ کاٹے ہیں، بلکہ وقت بے وقت کام آ کر ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، تم پر احسان کر رہے ہیں، اور احسان چاہے وہ زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں کر رہے ہوں، کسی وقت کسی کی تکلیف کے موقع پر اگر چند سو یا چند ہزار ان کو
یا ان کے کسی بچے کو پکڑا دیے تو بھابھی کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹکتے کہ میرا بھائی میری بہنیں میری تکلیف میں کام آئی ہیں. جتنے وہ احساس والے ہیں اتنا کوئی نہیں. آنکھیں کھول کر یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ یا خیرات انہوں نے کسی نہ کسی کو تو پکڑانی تھی ہی. وہ آپ کو پکڑا دی، پھر احسان کاہے کا؟ اور پھر جو جتائے اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈائریکٹلی اللہ کا احسان جتا رہا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو دے رہے ہیں. بلکہ اگر جو چیز انہوں نے آپ کے لیے اگر برسوں سے اس کا کرایہ ہی لگایا جائے تو کم سے کم لاکھوں کے نیچے تو دبے ہوئے ہیں ہی یہ رشتے. مگر افسوس نہ بھابھی کی آنکھیں کھلیں گی نہ وہ دیکھ پائیں گی، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی میٹھی زبان سے سک کرنے ہی نہیں دیں گے. باتوں کو پلٹانا، بات سے بات نکالنے کا ہنر پورے خاندان کو اچھی طرح آتا ہے، بلکہ سیال کوٹیوں کے خاص پہچان ہے. چلو جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک عقل کام نہیں کرتی تھی. عقل بھابھی نے گروی رکھوا دی تھی کہ انہیں اپنی ارد گرد پھیلی سازشیں نظر نہیں آئیں، مگر زندگی کے کسی بھی حصے میں کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی. وہ جن ذمہ داریوں سے گھبراتی تھیں ان کو مزید ہائی لائٹ کر کے ہوا بنا کر ان کی بہنوں نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی اور اپنی باتوں کے ٹرانس میں لے لیا. انہیں آسان راستہ دکھا کر پہلی رکاوٹ جو کہ خود بھابھی تھی انہیں دور کیا، اور اپنے لفظوں سے یہ تاثر دیتی رہی کہ ان سے زیادہ درد رکھنے والا ان کا کوئی نہیں. ساڈی بہن کنے دکھ کٹے نے، ساڈی بہن نے، ساڈی باجی کدی کوئی خوشی نہیں دیکھی باجی نے. اور باجی ان لفظوں سے ہی چنے کی جھاڑ پر چڑھ جاتی اور نیچے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، حتیٰ کہ انہیں سوائے ان لفظوں کی گونج کے اپنے بچے بھی نظر نہیں آتے. ویکھاں باجی تیری تے اولاد ہی پیڑی ہے، تیری تے اولاد ہی تیری سگی نہیں، جنہ دے پیو کولوں فیض نہیں ملیا او دی اولاد کولوں کنج مل سکتا ہے. انہاں بچیاں دے دل وچ اپنی ماں واسطے بھی احساس نہیں. آفرین ہے ان جملوں پر اور جملے بولنے والوں پر. اولاد کو قریب تو ہونے دیتے، احساس پیدا ہونے دیں گے تو ہی نظر آئے گا. چند سال کا بچہ تو اپنی محبت اور احساس بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کیا سوچ رکھتا ہے. مگر اتنا دہراؤ، اتنا اس کے مطابق ماحول بناؤ، سال ہر سال اس پر پابند رہو کہ بڑھتی ہوئی عمروں سے ان کے رشتوں کا اعتماد چھین لو. ماں کے دل دماغ میں اولاد کے لیے اپنے جملوں کو سختی سے راسخ کر دو کہ وہ ان سے ہٹ کے اپنے بچوں کو دیکھے ہی نہیں، بلکہ نظر پڑتے ہی سب سے پہلے اس کے دماغ میں تمہارے بولے گئے جملے سوچ بنے. پھر وہ اولاد پر نظر ڈالے تو پھر کس طرح اس سے احساس اور محبت نظر آئے گی. اور پھر بچے بھی جب بے حسی بیزاری کی چادر ماں کو اوڑے دیکھیں گے تو اپنے خول میں سمٹنے لگیں، خاموش ہوتے جائیں، اپنی ہی ماں سے ہر بات کہتے ہوئے جھجکنے لگیں. اور پھر یہ دیوار اتنی بڑھاتے جاؤ، اتنی دوریاں ڈالتے جاؤ کہ نہ کبھی ماں اور نہ کبھی بچے اس دیوار کو پھیلان سکیں. جو بچہ عقل اور انصاف کی بات کرنے لگے اسے زندگی سے، ماں کی سوچ سے ہی ہٹانے کی کوشش کرو. ایک ایک کر کے نکالتے جاؤ، اور جو لگے کہ یہاں دال نہیں گلے گی، یہاں تو اس ماں کا اوڑھنا بچھونا ہی اس کے ساتھ ہے، وہاں خون کے گھونٹ پی کر برداشت کرو. اپنے بھائیوں کو صرف اپنا بھائی رہنے دو تاکہ تمہارا میکا کھلا رہے، بلکہ دوسرے کے بھائیوں کو بھی ایموشنل بلیک میلنگ کر کے کبھی اپنے احسانات کی لسٹ کما کر اپنے راستے پر ڈال لو کہ یہ صرف ہمیں فائدہ پہنچائیں اور ہمارے بچوں. بہنوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، جہاں دیکھو بھائی کی طرف سے ہاتھ ہلکا ہو رہا ہے یا اب دوسرے افراد کی انٹری شروع ہو گئی ہے، یعنی میں، تو ایسا نہ ہو کہ بہن کے بیٹے کا دھیان ہم سے ہٹ جائے اور وہ اپنی کسی بہن کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے رونے شروع کر دو کہ بھائی کی بیوی نے ایسے کہہ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب تو ہمارا میکا ہی ختم ہونے لگا ہے، تاکہ دوسرا ادھر ادھر چھوڑ فوراً تمہاری طرف ہو جائے کہ میں ہوں نا. اور کیسے نہ کہے، سب سے پہلے ماں کے تھرو اس کو کنٹرول کرو، اپنی طرف اس کا رجحان رکھو. جو تھوڑی بہت کسر محسوس ہو تو ایسے ہی ہتھ کنڈوں پر اتراؤ، کچھ شرم کرو.
جس شخص کی ایک آنکھ اپنی بیوی کی نظر سے دنیا کو دیکھتی ہو اور دوسری آنکھ تم لوگوں کی نظر سے دنیا دیکھتی ہو، وہ کسی بہن کا خیال کر بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ تو لائی لگ ہے۔ ٹینشن فری رہو، اپنے بھائیوں کو تو ہمارا ماموں کبھی بننے نہیں دیا، ہمارے بھائی کو بھی اپنا ہی بھائی بنا لیا، صرف میکا بنا رہنے کے لیے۔ ایکسکیوز می، میکے کے کئی مطلب نکلتے ہیں، یہاں میکے کا مطلب اپنا الو سیدھا کرنا، مطلب نکلوانا، اپنے کام کروانا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ صرف ہمارا حق ہے، 80 تے نہیں چھڈاں گے بلکہ بچوں کے بچے بھی وصول کریں گے۔ تو لگے رہو منا بھائی، کیا یاد کرو گے؟ جاؤ، دے دیا، اب اس کی عاقبت بھی تم لوگوں کے ساتھ ہو۔ دوسری طرف اسما نے بھی بھابھی کی طرف پریشر بڑھانا شروع کر دیا کہ وہ پیسوں کا انتظام کریں اور مجھے دیں۔ شروع میں تو بھابھی نے چونکہ حامی بھر لی تھی کہ کریں گے، سب کریں گے، اور ارادہ بھی کیا کیونکہ یہ سب ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا۔ پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی ضرورت بھی اس میں پوری ہو رہی تھی، مگر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ مینا ختم ہو گئی ہے مگر پرانی کوئی بات نہیں بھولی، اپنے ساتھ کی گئی کوئی سازش نہیں بھولی، بلکہ وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف اور احساس کی بات کر رہی ہے۔ پھر اس کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں سب سے ملوں جلوں گی، دوست دشمن سب جو میرے پاس آنا چاہیں، میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کسی کی بھی ناراضگیاں اب نہیں نبھائی جائیں گی، سب ہنس بول کر آپس میں خوش رہیں۔ حالانکہ میرا کہنے کا مقصد اتنا تھا کہ اپنی اس سوچ کو اب میرے پر کم سے کم اپلائی نہ کریں کہ روپے کا احسان کر کے کہیں اب تمہارا دل دماغ جسم سب پر ہماری حکومت ہے، اپنی جائز ناجائز ہم پر نہ تھوپیں گے، بلکہ نفرتوں حسد جلن کی دیواروں کو اگر گرا نہیں سکتے تو کم سے کم اتنی نیچی تو کر لیں کہ سب ہی اس تازہ ہوا سے مستفیض ہو سکیں جو رب کائنات نے سب کے لیے بنائی ہے۔ میرے پاس کہاں اتنا وقت ہونا تھا اور نہ ہی دوسروں کے پاس کہ اتنا ملنا جلنا کیا جاتا۔ ہاں، کسی خاص موقع تہوار میں اگر سب اکٹھے ہو کر خوش ہو سکیں تو اس میں ان کو بھی یقیناً خوشی ملتی، ان کا کیا جاتا، مگر افسوس صد افسوس، تنگ دلی انہیں ان لفظوں سے ہٹ کر سوچنے ہی کب دیتی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی نیچر کے مطابق کام شروع کر دیا کہ باجی سوچ سمجھ کے چلیو، اپنے نال سانو بھی کسی مصیبت وچ نہ پا دیو، اکھاں کھول کے رکھیو، انج دین دی یا پھڑان دی ضرورت نہیں، کریے اسی تے میکا بنے لوکاں دا۔ پہلا چنگی طرح ویکھو تواڈے نال صحیح ہے بھی ہے کہ نہیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں کچھ کرن دی۔ ہاں ہاں ہاں، شاید آپ کی کیٹیگری وہ ہے جو نمازیں پڑھ کر عبادت کر کے یا حکم خداوندی بجا لا کر اپنے ہی اللہ کو جتانے اور سنانے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنی دفعہ عبادت کی ہے اور اس جگہ تمہارا حکم مانا ہے، یعنی میرے ساتھ انصاف اور حق کا معاملہ کرو گے تو اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور تمہارا فرض ہے، جو سب کے لیے تھا وہی مینا کے لیے، پورا نہ صحیح چلو کوارٹر ہی کرنے کی کوشش کرو، نہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں اس سے کتنا مفاد ہے، ہمارے کام آئے تو ٹھیک ہے ورنہ لارا لپا لائی رکھی ہو۔ عادت جو جانتے ہیں مینا تکلیف دے گی نہیں، خاموش ہو کر سائٹ پر ہو جائے گی، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا تو اسے، تکلیف اٹھانا پڑے گی تو اسے، ہمارا کون سا کچھ جا رہا ہے۔ اگر کوئی بات اٹھانے کی کوشش کرے تو برا بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ برداشت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں کوئی ہماری غلطیوں پر برا کہے یا آئینہ دکھائے، اس سے پہلے ہی ملبہ مینا پر گرا دو اور لوگوں کو کہو ماں دا دل خوش نہیں سی نا تائیں او دن انج ہویا، اپنی مرضی کیتی سی نا تائیں انج ہویا۔ امید ہے اب تک تو سب سننے والوں کو ہمارے ننیال والوں کی نفسیات اور چال بازیاں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔
اسما مجھے وقت پر پیسے دینے کا یقین دلا چکی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بھابھی کے برتھڈے پر ایسا کہہ رہی ہے. یعنی وہ جان بوجھ کر پری پلان بھابھی کو اسی لیے اس وقت انوالو کرتی رہی تاکہ جب وہ پیسے دیں تو اسے نہ دینے پڑیں. حالانکہ وہ دیں یا نہ دیں اسما کا تعلق اس سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کا کام تھا کہ جو اس نے لیے ہیں وہ پیسے واپس کر دے. لیکن اس نے میرے علم میں لائے بغیر چالاکی کرنے کی کوشش کی کہ اس کا یہ ارادہ ہے. اس طرح وہ پیسے دینے سے بچ جائے گی کہ مینا باجی اب آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اگر اسے ایسا کرنا بھی تھا تو مجھے تو بتاتی، کلیئر کہتی اتنے سے اتنے عرصے تک میں پیسے نہیں دے سکوں گی، بلکہ جب میں کراچی میں تھی تبھی کلیئر بتاتی تاکہ میں وہاں سے چلتی ہی نہیں. ہر چیز ہر بات اس کے علم میں تھی، ہر بات اس سے ڈسکس کر کے میں وہاں سے چلی تھی، جبکہ ہر بات کے جواب میں اس کے یہی الفاظ ہوتے، مینا باجی آپ آ جائیں، آپ بس آ جائیں، سب ہو جائے گا، کوئی بھی مسئلہ نہیں، جتنی رینج آپ بتا رہی ہیں اتنے میں آرام سے مل جائے گا، بننے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، مہینے کے اندر اندر تیار آپ کو مل جائے گا. پر بعد میں سیالکوٹ پہنچتے ہی میری آنکھ کھل گئی. اصل میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس ساری سچویشنز کے بارے میں. میرے اپنوں نے ہی اتنی انت کی ہوئی تھی کہ باہر کی طرف کبھی دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا کہ چال بازیاں جھوٹ باہر بھی بہت بڑھ چکا ہے تاکہ میں کچھ غور کر لیتی. خالہ کی توجہ دلانے کے باوجود میں اس لیے مطمئن رہی کہ اسما کو کیا پڑی ہے وہ مجھے چیٹ کرے. وہ لوگ اب تو بہت اچھی حالت میں ہیں، اتنے گئے گزرے نہیں کہ ایسا کریں. پھر میں نے کبھی ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں دی، بلکہ اس کا احساس ضرور کیا ہے، اسے بدنامی سے بچایا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے ماں باپ جسے سر اٹھا کر. پر ہائے رے اسما بیگم، تم بھی احسان فراموش نکلی. خیر، نقصان تو تم مجھے پھر بھی نہ پہنچا سکی. تم تو صرف میرے لیے سیالکوٹ میں لکھی آزمائش کا ایک حصہ تھی. الحمدللہ میں اس آزمائش میں پوری اتری. میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. پر تم نے کیا کھٹا؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے دنیا اور عاقبت دونوں ہی خراب کر لی.